अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। तारुफ़ी कुतुब के आज के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 5-6 हफ्ते गुजर चुके हैं, हमने इस सिलसिले में आपके सामने कोई प्रोग्राम पेश नहीं किया है, लेकिन आज उन तमाम किताबों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिनका मुताला हमने इस वक्फे के दौरान किया। सबसे पहली किताब रसाइल मिनल कुरान बाई अदहम शरकावी। जनाब, हमारे एक फाजिल दोस्त हैं। एक इंसान की ज़िंदगी में उसकी बीवी की अहमियत व अफादियत को लेकर जनाब कहते हैं कि जब कभी आपका दिन ख़राब होता है, आपने कोई नुकसान उठाया होता है और शाम को आप थके हारे घर पहुंच जाते हैं और आपकी बीवी आपसे पूछती है कि आपका दिन आज कैसा गुजरा। जवाबन आप कहते हैं कि दिन अच्छा नहीं गुजरा, एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके मुकाबले में आपकी बीवी आपसे कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस इन्हीं दो जुमलों को सुनने के बाद आपके बदन के अंदर, आपके जहन के अंदर इत्मीनान और उम्मीद की ऐसी बिजली तारी हो जाती है, सरायत कर जाती है कि आपको लगता है अब किसी बात की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि बीवी की अहमियत व अफादियत और उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा होता है। नाउ इमेजिन, ऐसे किसी भी मामले को लेकर या इसके अलावा अगर कोई और मामला होगा आपकी जिंदगी में, उन तमाम मामलात के अंदर आपका हकीकी मालिक, जनाब ऐसा मालिक जिसके कब्जे कुदरत में इस कायनात का जर्रा जर्रा है, एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज मटीरियल चीजें भी बस उसी के कब्जे कुदरत में हैं, वो आपसे कहता है ऐसे किसी भी मामले में मेरे बंदे क्यों डरते हो, क्यों परेशान हो जाते हो, मैं आपके साथ हूं। तो बस इन्हीं अल्फाज के साथ आपके अंदर किस कदर इत्मीनान और उम्मीद की फिजा कायम होनी चाहिए। और ये कलाम हमें कुरान के जरिए से पहुंचा है। वहां पर अल्लाह ताला अपने बंदों से, अपने मुकर्रब बंदों से मुखातिब होते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे बंदो, तुम जब कहीं किसी मुसीबत में फंसे हो, अगर कहीं पर तुम्हारी गाड़ी रुक गई है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कसम कसम के मामलात से आप जूझ रहे हैं, यहां पर आपके लिए रहनुमाई है। तो ये किताब पढ़ने के बाद, ये कलाम पढ़ने के बाद हमारे अंदर ऐसी बिजली पैदा होनी चाहिए जो कि हमारे अंदर उम्मीद और इत्मीनान की कैफियत पैदा कर दे। असल में यह किताब इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर लिखी गई है, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के तनाजुर में, दैट दे आर फाइटिंग सेल्फलेसली, और किसी से गिला किए बगैर। एज ऑन डेट रिसेंट जो हमले हुए हैं फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर, उसमें करीब करीब 50,000 के लोग मारे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद करीब करीब 70% बच्चों, बुजुर्गों, ख्वातीन और बूढ़ों की है। इसमें रज़ाकार तंजीमों के भी कई सारे अफराद शामिल हैं। इसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी मारे गए हैं। नाउ इमेजिन, ये सिलसिला चलता जा रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये फिलिस्तीन के मुसलमान बिल्कुल खड़ा हैं, अगरचे कमजोर हैं लेकिन झुके हुए नहीं है। ये शहादत की मौत हासिल कर रहे हैं लेकिन उस वक्त भी इनकी जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का नाम होता है। इनके अजीज और अकारिब इस दुनिया से गुजरते हैं लेकिन उनसे कहते हैं कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं, बस हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, अल्लाह के यहाँ मिलने वाले, इंशाअल्लाह उल मुस्तान जन्नत में मिलने वाले हैं। तो ये कैफियत इनके अंदर, यह इत्मीनान इनके अंदर, ये ताकत, अज़म और वलवला इनके अंदर कैसे पैदा होता है? कुरान के जरिए से पैदा होता है। कुरान की छोटी छोटी आयत को लेकर इसीलिए इस किताब के अंदर बात कर दी गई है।
قرآن کی کوئی چھوٹی سی آیت لائی گئی ہے اور پھر اس آیت کا ایک ایسا ترجمہ، ایک ایسی تفسیر، ایک ایسی تشریح پیش کر دی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کا براہ راست تعلق میرے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اتفاقاً پیج نمبر 69 سورہ القمر کی آیت نمبر 10 بیان کر دی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ اس آیت کے تناظر میں مصنف لکھتے ہیں ایسے لوگوں کی بد دعاؤں سے ہوشیار رہو جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، غریب مزدور جس کی مزدوری تم نے کھا لی، کمزور بیوی جس کی عزت نفس پر تم نے چوٹ پہنچائی، سگا بھائی وراثت میں جس کے حق کو تم نے غصب کر ڈالا، پڑوسی جس کی زمین پر تم نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ کچھ بعید نہیں کہ تم رات میں سونے کے لیے جاؤ اور وہ باوضو ہو کر اپنے رب کے حضور کھڑا حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا دہرا رہا ہو، اور اللہ رب العزت اس مظلوم کی پکار کو سن لے اور فرشتوں کو حکم دے دے کہ میرے اس مظلوم بندے کی مدد کرو۔ کیا کمال کی تشریح یہاں پر اسی طرح سے دیگر کئی ساری آیات کی اس کتاب کے اندر کر دی گئی ہے۔ یہ اصل میں عربی کے اندر لکھی گئی کتاب ہے اور اس کو اردو کا کالب ہمارے برادر ابو الاعلیٰ سید سبحانی صاحب نے دیا ہے۔ اس کے کل 288 صفحات ہیں۔ اسی سال یہاں پر یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کی قیمت 300 روپیہ ہے اور اس کے ناشر ہدایت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز ہیں۔ نمبر نیکسٹ از دس، ربا، بینک کا سود۔ ربا اور بینک کا سود، علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کے مترجم ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں حافظ بلال کشمیری صاحب، انہوں نے ہی اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے کل 136 صفحات ہیں۔ اس کی قیمت 200 روپیہ ہے۔ بڑی اچھی ڈیزائننگ ہے اس کی، صفحات بھی بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر پیش کر دیے گئے ہیں، پرنٹنگ بھی بہت اچھی ہے۔ اس کتاب کے اندر اصل میں ان تمام اعتراضات کا جواب پیش کر دیا گیا ہے جس میں سود کی حرمت کو لے کر لچک دکھائی جا رہی ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر جو سود کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے علماء اس کے اندر لچک دکھا رہے ہیں، ان کا جواز بخشتے ہیں۔ تو ایسے میں کسی مصر کے عالم نے انہی طور طریقوں کا جواز بخشا تھا جس پر علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے اس رسالے کو لکھا ہے اور ان تمام شبہات و اعتراضات کا علمی جواب پیش کر دیا ہے۔ نمبر نیکسٹ از قرآنی ضابطۂ حیات۔ اس سلسلے میں اپنے برادر اکبر جناب عمر سلطان صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ کتاب گفٹ کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس قدر ضخیم کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی ڈیزائننگ بھی ہے، صفحات بھی بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں، پرنٹنگ بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس کتاب کو لکھنے کے دوران بہت ساری کوتاہیاں کر دی گئی ہیں۔ اس کے اندر املا کی غلطیاں ہیں، اس کے اندر پنکچویشن مارکس کی غلطیاں ہیں، اور موضوع کے حوالے سے بھی اس کتاب کے اندر کچھ انصاف نہیں کر دیا گیا ہے۔ قرآنی آیات تو پیش کر دی گئی ہیں، لیکن ان آیات کو کس تناظر میں پیش کر دیا گیا ہے، وہاں سے کیا حاصل آپ کر رہے ہیں، اس پر کچھ خامہ فرسائی نہیں کر دی گئی ہے۔ ادھر سے اس پر جلد 1 لکھی گئی ہے، دیٹ مینز جلد 2 پائپ لائن میں ہے۔ So I would like to say the author Dr. علی محمد بٹ صاحب پلیز ریکنسیڈر کہ آپ نے کتاب کس طرح سے لکھنی ہے۔ مزید میں کہنا چاہوں گا ان تمام لکھاریوں سے جو لکھنا چاہتے ہیں کہ پلیز کم اپ وتھ سم تھنگ نیو، جن موضوعات کو لے کر
بہت ساری خامہ فرسائی کر دی گئی ہے، اسی کو پھر سے ریکیپ کرنا کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اپنا من بہلانے کے لیے، اپنی کوئی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر آپ لکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اس وقفے کے دوران ایک اور کتاب میں نے پڑھی، دیٹ از دس، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے خطبات، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول۔ کبھی کبھار جنر چینج بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو ویرائٹی بھی چاہیے، جس طریقے سے کھانے میں ویرائٹی چاہیے اسی طریقے سے پڑھنے کے اندر بھی ویرائٹی ہونی چاہیے، اس سے مزہ آتا ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے جو خطبات دیے ہیں ازدواجی زندگی کے سنہری اصول کے موضوع کو لے کر، ان خطبات کو یہاں پر یکجا کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنائیں گے۔ اس کتاب کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہے، چنانچہ یہ اریب پبلیکیشنز نے مرتب کی ہے۔ ان کی جو یہ بائنڈنگ ہے یہ بہت کمال کی ہوتی ہے، ہارڈ کور کے ساتھ یہ کتاب کو پیش کرتے ہیں جو کہ پھر زیادہ دیر تک چلتی ہے۔ اس کے کل 320 صفحات ہیں، اس کی سنہ اشاعت 2022 ہے اور اس کی قیمت 2050 روپیہ ہے۔ ان تمام کتابوں میں سے آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ اب اگر کوئی کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے تو آپ کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں مجھے تبصرہ باکس میں ضرور بتا دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔